یہ اس چاند سوختۂ عشق کی داستان حیات ہے جو ایک معمولی باپ کا بیٹا تھا۔ وہ 16 سال کی عمر سے گھر سے نکلا، سینے میں عشق کی چنگاڑی بچپن سے موجود تھی۔ پھر یہی چنگاڑی شعلہ بنی اور اس شعلے نے ایک عاشق کے پورے وجود کو پھونک ڈالا۔ اس کا معاملہ تاریخ عشاق کا سب سے بڑا اور عجیب اور اذیت ناک باب ہے۔ ہر سطر آتش فراق سے جلی ہوئی اور تمناؤں کے خون سے رنگی ہوئی۔ وہ عاشقوں کی طویل فہرست میں سب سے زیادہ متنازع عاشق ہے۔ ایک گروہ کا دعویٰ ہے کہ وہ شعبدہ باز تھا، اس کے برعکس دوسری جماعت اسے عاشق جاں باز تسلیم کرتی ہے۔ اس کے نزدیک موت جیسی خوفناک حقیقت عاشق کے ایک رنگین و پرکیف خواب سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتی۔ وہ سرمست ازل تھا، وہ بڑی نرالی شان کا عاشق تھا۔ اس کے بعد اس جیسا کوئی دوسرا عاشق نہیں آیا۔ اسے اس بے فائدہ اور ناپائیدار دنیا سے گئے ہوئے 11 صدیاں گزر چکی ہیں، مگر وہ آج بھی سرمست و بے خود عاشقوں کی محفل میں میر مجلس کی حیثیت رکھتا ہے۔ وہ عشق گزیدہ صوفی ہوں یا اردو اور فارسی زبانوں کے شاعر، جب بھی بے خودی عشق کے معیار کا حوالہ دیا جاتا ہے تو سب کی زبانوں پر بے اختیار اسی کا نام آتا ہے۔ موسم آیا تو نخلے دار پہ میر، سر منصور ہی کا بار آیا۔ یہ عاشق جاں باز تھے حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنے جذب و کیف اور سرور و مستی کے لیے ایران و عراق اور برصغیر پاک و ہند میں عجیب شہرت رکھتے تھے۔ آپ کا اسم گرامی حسین تھا، باپ کا نام منصور حلاج تھا۔ حلاج عربی زبان میں جولاہے کو کہتے ہیں۔ چونکہ شیخ حسین کے والد روئی دھننے کا کام کرتے تھے، اس لیے پیشہ ان کے نام کا حصہ بن گیا۔ عام طور پر یہی مشہور ہے۔ بہرحال تاریخ کا یہ بھی بڑا عجیب زاویہ ہے کہ ایک بیٹے نے اپنے باپ کے نام سے شہرت دوام حاصل کی۔ حضرت حسین بن منصور حلاج نے سب سے پہلے حضرت سہیل بن عبداللہ تستری کی صحبت سے فیض یابی حاصل کی۔ حضرت سہیل بن عبداللہ تستری کا شمار صوفیاء کرام میں ہوتا ہے۔ آپ اس مرد جلیل کی صحبتوں سے 2 سال تک فیض یاب ہوئے۔ پھر ایک دن تستر کے باشندوں نے دیکھا کہ حضرت منصور حلاج اپنے پیر و مرشد کی خانقاہ سے نکل کر بصرہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب انہیں نئے مرشد یا شیخ کی تلاش تھی۔ لوگوں نے اس کا سبب پوچھا تو نہایت پرسوز لہجے میں فرمایا، یہاں میرے قلب کو سکون نہیں ہوا۔ دراصل حضرت حسین بن منصور فطرتاً ایک بے قرار طبیعت کے مالک تھے، اور اس وقت حضرت منصور حلاج کی عمر صرف 18 سال تھی۔ شاید اسی نوعمری نے انہیں کسی ایک جگہ چین سے بیٹھنے نہیں دیا۔ الغرض حضرت منصور حلاج 18 سال کی عمر میں مشہور بزرگ حضرت شیخ عمرو بن عثمان مکی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت حضرت حسین بن منصور کے جسم پر صرف 2 کپڑے تھے، ایک چادر اور ایک تہبند۔ حضرت عمرو بن عثمان مکی کا شمار اکابر صوفیاء میں ہوتا ہے۔ آپ صاحب علم بھی تھے اور صاحب تقویٰ بھی۔ آپ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے اور ہمیشہ اس بات پر فخر کیا کرتے تھے کہ انہوں نے جنید رحمۃ اللہ علیہ جیسے مرد باصفا سے روحانی فیض حاصل کیا ہے۔ آپ ایک عرصہ دراز تک مکہ معظمہ میں معتکف رہے، جس کے سبب پیر حرم کے لقب سے مشہور ہوئے۔ حضرت عمرو بن عثمان مکی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہونے سے پہلے حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ پر عجیب کیفیت طاری تھی۔ حسین بن منصور پہلی بار مکہ معظمہ آئے تو سال بھر تک مسجد حرام کے صحن میں بیٹھے رہے، وضو اور طواف کے سوا کسی بھی وقت اپنی جگہ سے نہیں ہٹتے تھے۔ انہیں نہ بارش کی پرواہ تھی اور نہ دھوپ کی۔ شام کے وقت حسین بن منصور کے لیے ایک روٹی اور ایک کوزے میں پانی لایا جاتا۔ آپ کھانا کھانے سے پہلے ایک گھونٹ پانی پیتے تھے، پھر روٹی کے چاروں طرف سے ایک ایک نوالا توڑ کر کھاتے تھے۔ اس کے بعد ایک گھونٹ پانی پیتے تھے اور باقی روٹی کو پانی کے کوزے پر رکھ دیتے تھے، جسے بعد میں ان کے سامنے سے ہٹا لیا جاتا۔ ان ریاستوں سے گزر کر حضرت منصور حلاج حضرت عثمان مکی کی خدمت میں حاضر ہو کر باقاعدہ حلقہ ارادت میں شامل ہو گئے۔ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ حضرت منصور حلاج حضرت سہل بن عبداللہ تستری کی صحبتوں سے فیض یاب ضرور ہوئے تھے مگر بیعت نہیں کی تھی۔ اس روایت کی روشنی میں حضرت عمرو بن عثمان مکی رحمۃ اللہ علیہ ہی ان کے مرشد اول تھے۔ بہرحال حضرت شیخ کی اجازت سے حضرت منصور حلاج نئے ریاضتوں اور مجاہدات میں مشغول ہو گئے۔
اسی زمانے میں ایک دن مشہور بزرگ عبداللہ مغربی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرید خاص ابراہیم بن شیبان کے ساتھ حضرت عمرو بن عثمان مکی کے سلام کے لیے حاضر ہوئے۔ دونوں بزرگوں میں بہت دیر تک مختلف مسائل پر بات چیت ہوتی رہی۔ اچانک گفتگو کے دوران ہی حضرت عمرو بن عثمان مکی نے حضرت ابو عبداللہ مغربی کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یہاں جبل ابو قبیس پر ایک نوجوان بیٹھا ہے جو زیارت کے قابل ہے۔ حضرت ابو عبداللہ مغربی غائبانہ طور پر اس نوجوان کی شخصیت سے بہت زیادہ متاثر ہوئے، کیونکہ حضرت عمرو بن عثمان مکی جیسے بزرگ نے اس نوجوان کی تعریف کی تھی۔ الغرض کچھ دیر بعد حضرت عبداللہ مغربی ابراہیم بن شیبان کے ہمراہ خانقاہ سے اٹھے اور پہاڑ ابو قبیس کی طرف جانے لگے۔ پھر جب حضرت عبداللہ مغربی پہاڑ ابو قبیس پر پہنچے تو دوپہر کا وقت ہو چکا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نوجوان کو دیکھا جو تپتے ہوئے پتھر پر بیٹھا تھا اور اس کے چہرے سے پسینہ بہہ کر پتھر پر ٹپک رہا تھا۔ حضرت ابو عبداللہ مغربی چند لمحوں تک اس جوان کو بہت غور سے دیکھتے رہے، جس کی آنکھیں بند تھیں اور جو دنیا و مافیہ سے بے خبر تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مرید خاص کو مخاطب کر کے فرمایا، ابراہیم واپس چلو۔ حضرت ابراہیم بن شیبان نے حیرت زدہ لہجے میں عرض کیا، آپ نے پہاڑ پر چڑھنے میں اس قدر مشقت برداشت کی، کیا اس جوان سے ملاقات نہیں کریں گے؟ ہرگز نہیں، حضرت عبداللہ مغربی نے فرمایا اور پہاڑ سے اترنے لگے۔ حضرت ابراہیم شیبان نے راستے بھر پیر و مرشد کے اس عمل پر حیران رہے۔ پھر نیچے آ کر حضرت ابو عبداللہ مغربی نے نہایت پرجلال لہجے میں فرمایا، ابراہیم اگر تم زندہ رہے تو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ اس شخص کے ساتھ کیا سانحہ پیش آئے گا۔ حضرت ابراہیم بن شیبان کی حیرت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ آپ نے بسط احترام عرض کیا، پیر و مرشد ہی بہتر جانتے ہیں۔ حضرت ابو عبداللہ مغربی نے فرمایا، تم دیکھتے نہیں کہ یہ بے عقل انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے بہادری دکھا رہا ہے؟ خلاق عالم نے سایہ پیدا کیا اور یہ شخص جلدی دھوپ میں بیٹھا ہے۔ اسی حماقت کی وجہ سے حق تعالیٰ اسے ایسی بلا میں مبتلا کریں گے جسے یہ برداشت نہیں کر سکے گا۔ پھر آنے والے زمانے نے حضرت ابو عبداللہ مغربی کی پیش گوئی کو درست ثابت کر دیا، مگر اس سلسلے میں حضرت حسین بن منصور حلاج قطعاً بے قصور تھے۔ وہ جان سوختہ عشق تھے۔ ان کے اپنے سینے میں جو آگ کا شعلہ بھڑک رہا تھا، اس کے سامنے سورج کی گرمی کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ حضرت منصور حلاج 18 ماہ تک حضرت عمرو بن عثمان مکی کی خدمت میں حاضر رہے اور اس عارف کامل سے اکتساب فیض حاصل کرتے رہے۔ حضرت منصور حلاج کی عادت تھی کہ اپنے پیر و مرشد سے عجیب عجیب سوال کرتے تھے، مگر حضرت عمرو بن عثمان ہمیشہ یہی تلقین فرماتے تھے، حسین، معرفت کے راستے میں صبر و استقامت پہلی شرط ہے، جوش اور اضطراب سے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ پھر ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس سے حضرت منصور حلاج اور پیر و مرشد حضرت عمرو بن عثمان کے درمیان ایک خلیج سی حائل ہو گئی۔ واقعہ کی تفصیل اس طرح ہے کہ ایک دن حضرت منصور حلاج نے حضرت شیخ کے سامنے ابو یعقوب اختہ کی لڑکی سے شادی کی خواہش ظاہر کی۔ حضرت عمرو بن عثمان مکی نے واضح الفاظ میں فرمایا، حسین، یہ شادی تمہارے لیے نفع بخش ثابت نہیں ہوگی، تم اور بے قرار ہو جاؤ گے۔ حضرت عمرو بن عثمان مکی کی اس ہدایت کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ حضرت منصور حلاج جیسے انسان کے لیے شادی مناسب نہیں تھی، یا پھر ابو یعقوب اختہ کی لڑکی ان کے لیے ناموزوں تھی۔ بہرحال حقیقت کچھ بھی ہو، حضرت منصور حلاج نے حضرت عمرو بن عثمان کی اس ہدایت پر عمل نہیں کیا اور پیر و مرشد کی مرضی کے بغیر شادی کر لی۔ اگرچہ شادی سنت ہے، لیکن معرفت کے راستے میں حضرت منصور حلاج حکم شیخ سے روگردانی کے مرتکب ہوئے۔ یہ حضرت عمرو بن عثمان اور حضرت منصور حلاج کے درمیان کشیدگی کی ابتدا تھی۔ پھر یہ کشیدگی اس وقت اپنی انتہا کو پہنچ گئی جب حضرت عمرو بن عثمان کا ایک کلمی رسالہ کہیں کھو گیا۔ یہ رسالہ تصوف کے ان اسرار و رموز پر شامل تھا جسے ایک عام انسان تو کیا، بڑے بڑے عالم و فاضل لوگ بھی نہیں سمجھ سکتے تھے۔ حضرت عمرو بن عثمان اس رسالے کو بڑی حفاظت کے ساتھ چھپا کر رکھتے تھے، مگر ان ساری احتیاطوں کے باوجود وہ نسخہ چوری ہو گیا۔ یہ ایک انتہائی نایاب رسالہ تھا جس کے گم ہو جانے پر حضرت عمرو بن عثمان مکی بہت افسردہ نظر آ رہے تھے۔ پھر آپ نے اپنے تمام مریدوں کو اور شاگردوں کو جمع کر کے پوچھا، تم میں سے وہ شخص کون ہے جس نے میرے حجرہ خاص میں داخل ہو کر رسالہ چرایا ہے؟ تمام لوگ خاموش رہے۔ اس وقت حضرت منصور حلاج بھی مجلس میں موجود۔ حضرت عثمان مکی نے دوبارہ وہی سوال کیا، مگر جواب میں کسی کے ہونٹوں کو جنبش نہ ہوئی۔
دراصل وہ رسالہ حضرت منصور حلاج نے پیر و مرشد کے حجرے سے اٹھا لیا تھا، مگر شیخ کے مسلسل پوچھنے کے بعد بھی آپ خاموش رہے۔ آخر حضرت عمرو بن عثمان برہم ہو گئے اور آپ نے انتہائی غضب کے عالم میں بد دعا دے دی۔ تم سب لوگ پورے ہوش و حواس کے ساتھ سن لو کہ جس شخص نے بھی میرا رسالہ چرایا ہے، اس کے دست و پا قطع کر کے اسے پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا، پھر اسے نظر آتش کر کے اس کی راکھ دریائے دجلہ میں بہا دی جائے گی۔ بڑی خوفناک بد دعا تھی۔ حاضرین مجلس لرز کر رہ گئے، مگر حسین بن منصور حلاج سکون و اطمینان کے ساتھ بیٹھے رہے۔ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت منصور حلاج کی نیت چوری کی نہیں تھی۔ اپنے ذوق و تجسس سے مجبور ہو کر انہوں نے وہ رسالہ حضرت شیخ کے حجرے سے اٹھا لیا تھا، پھر اس کی نقل کرنے کے بعد پیر و مرشد کو واپس کر دیا تھا۔ حضرت منصور حلاج کے اعتراف کے بعد بھی حضرت عمرو بن عثمان کا دل ان کی طرف سے صاف نہیں ہوا تھا۔ جب منصور حلاج نے رسالہ واپس کیا تو پیر و مرشد نے انتہائی ناگوار لہجے میں فرمایا، حسین، تجھے اس رسالے کی نقل سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ یہ معرفت کے وہ اسرار ہیں جن تک تیری رسائی ممکن نہیں۔ کسی معتبر تاریخ سے پتہ نہیں چلتا کہ حضرت منصور حلاج نے اپنے اس فعل پر ندامت محسوس کرتے ہوئے پیر و مرشد سے معافی مانگی ہو۔ ہم اس نازک موضوع پر رائے زنی کا کوئی استحقاق نہیں رکھتے، مگر ظاہری طور پر یہی محسوس ہوتا ہے کہ حضرت منصور حلاج نے 2 مرتبہ پیر و مرشد کے حکم سے اختلاف کیا۔ اب یہ ان کی جذب و مستی کا عالم تھا یا ہوش مندی کا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بعض بزرگوں نے حضرت عمرو بن عثمان کی بد دعا کو ان کے اضطراری عمل کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ چونکہ حضرت شیخ کو رسالے کی چوری سے شدید اذیت پہنچی تھی، اس لیے اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکے۔ بہرحال واقعہ کچھ بھی ہو، حضرت عمرو بن عثمان کی بد دعا رنگ لا رہی تھی اور حضرت منصور حلاج کو قدم قدم پر اسی تکلیف دہ مرحلے سے گزرنا پڑا۔ اکثر تاریخ نگاروں نے حضرت عمرو بن عثمان مکی کی ناراضگی کا تیسرا سبب بھی بیان کیا ہے۔ روایت ہے کہ ایک دن حضرت منصور حلاج کچھ تحریر کر رہے تھے۔ اسی دوران حضرت عمرو بن عثمان مکی تشریف لے آئے اور اپنے شاگرد کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، حسین، کیا لکھ رہے ہو؟ حضرت حسین بن منصور نے عرض کیا، ایسی عبارت تحریر کر رہا ہوں جو قرآن کا مقابلہ کر سکے۔ یہ سنتے ہی عمرو بن عثمان نے غضبناک ہو کر فرمایا، پہلے تیرے ہاتھ اور پاؤں کاٹے جائیں گے، پھر سولی پر چڑھا کر نظر آتش کیا جائے گا، اس کے بعد تیرے جسم کی راکھ دریائے دجلہ میں بہا دی جائے گی۔ بعد میں آنے والے محققین نے اس روایت کو ضعیف اور مجہول قرار دیا ہے۔ قرآن حکیم کا جواب لکھنا کھلا ہوا کفر ہے اور حضرت منصور حلاج سے تمام اختلافات کے باوجود ان پر کفر کا الزام ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اپنے جذب و مستی کے باوجود صحیح العقیدہ مسلمان تھے۔ حضرت عثمان مکی کی بد دعا کا تعلق قرآن کا جواب لکھنے سے نہیں، رسالے کی چوری سے تھا۔ الغرض اس واقعے کے بعد حضرت منصور حلاج کا اضطراب اور بڑھ گیا۔ پھر یہی وحشت انہیں حضرت جنید بغدادی کے آستانہ عالیہ پر لے آئی۔ معاذ اللہ، اگر منصور حلاج قرآن کریم کا جواب لکھنے کی کوشش کرتے تو حضرت جنید بغدادی انہیں اپنے حلقۂ بیت میں کس طرح شامل فرماتے؟ چونکہ حضرت عمرو بن عثمان مکی بھی حضرت جنید بغدادی کے شاگرد تھے، اس لیے وہ اپنے استاد گرامی کو حضرت منصور حلاج کے عقائد اور نظریات سے آگاہ کر سکتے تھے، اور پھر حسین بن منصور پر درسگاہ جنیدیہ کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتے، مگر تاریخ گواہ ہے کہ ایسا نہیں ہوا۔ حضرت جنید بغدادی نے نہ صرف انہیں اپنے مکتب میں داخل ہونے کی اجازت دی بلکہ بیت سے بھی سرفراز فرمایا۔ اس طرح ثابت ہو جاتا ہے کہ قرآن کریم کا جواب لکھنے کی روایت سراسر محمل اور جھوٹ ہے، اختراع اور بہتان ہے۔ اگرچہ حضرت منصور حلاج کی شادی کو بھی بہت دن ہو گئے تھے اور انہوں نے شیخ کا رسالہ بھی واپس کر دیا تھا، مگر ان کی طرف سے حضرت عمرو بن عثمان کا دل صاف نہیں ہوا تھا۔ جب بھی حسین بن منصور کا ذکر آتا تو آپ کی پیشانی مبارک پر شکن پڑ جاتی۔ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمرو بن عثمان ہمیشہ انتہائی ناخوشگوار لہجے میں اپنے شاگرد کا ذکر کرتے تھے۔ پھر حضرت عمرو بن عثمان کے شاگرد خاص ابو یعقوب نہرجوری بھی منصور حلاج کی مخالفت پر اتر آئے اور جوش غضب میں انہیں نازیبا کلمات کے ساتھ یاد کرنے لگے۔ حضرت منصور حلاج حضرت جنید بغدادی سے اس اذیت ناک سلوک کی شکایت کرتے تو آپ انہیں صبر و سکون کی تلقین فرماتے۔ حسین، وہ تمہارے استاد ہیں، تم ان کی خاطرداری کرتے رہو۔ حضرت منصور حلاج تقریباً 1 سال تک حضرت جنید بغدادی کی خدمت میں حاضر رہے۔
پھر مکہ معظمہ تشریف لے گئے اور 1 سال مجاور مکہ رہے۔ اس دوران حضرت منصور حلاج سے بے شمار کرامات ظاہر ہوئیں۔ ایک بار کچھ فاقہ کش اور شکستہ حال لوگ آپ کے پاس آئے اور عرض کی شیخ ہماری مدد کرو۔ میں تمہاری کیا مدد کروں؟ حضرت منصور حلاج نے فرمایا میں تم سے زیادہ مفلوق الحال ہوں، تم میرا چہرہ اور لباس نہیں دیکھتے۔ ضرورت مند لوگوں نے عرض کیا لوگ کہتے ہیں کہ آپ مستجاب الدعوت ہیں، اگر ظاہری طور پر کچھ نہیں کر سکتے تو پھر ہمارے حق میں دعا فرما دیجیے۔ حضرت منصور حلاج مختلف بہانوں سے انہیں ٹالتے رہے، مگر جب وہ لوگ کسی طرح بھی نہیں مانے تو آپ نے اپنا دایاں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر عرض کیا جب آپ نے اپنے بندے کو میری طرف متوجہ کیا ہے تو پھر خود ہی ان کی ضروریات کا سامان فراہم کیجیے۔ یہ کہہ کر حضرت منصور حلاج نے اپنا ہاتھ نیچے کیا تو اس میں درہم موجود تھے۔ پھر آپ نے وہ درہم حاجت مندوں میں تقسیم کر دیے۔ ان تمام درہموں پر قل هو اللہ احد لکھا تھا۔ کسی شخص نے پوچھا شیخ یہ کیا ماجرا ہے اور ان سکوں پر آیت قرآنی تحریر ہونے کا کیا مفہوم ہے؟ حضرت منصور حلاج نے فرمایا یہ خالص قدرت کا عطیہ ہے، اس لیے ہر درہم پر قل هو اللہ احد تحریر ہے۔ پھر یہ ایک معمول سا بن گیا، جب بھی کوئی ضرورت مند پریشان کرتا تو آپ اسی طرح فضا میں ہاتھ بلند کر دیتے اور پھر مٹھی میں بھرے ہوئے درہم اس کے حوالے کر دیتے۔ یہ کرامت اس قدر تواتر کے ساتھ ظاہر ہوئی تھی کہ پڑھے لکھے مسلمان بھی حضرت منصور حلاج کو شعبدہ باز کہنے لگے۔ پھر جب کسی شخص نے مشہور بزرگ حضرت ابن عطا سے ان واقعات کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا منصور حلاج کے قبضے میں جن ہیں اور یہی جن آنن فانن اس کا کام کر دیتے ہیں۔ ایک دن حضرت حسین بن منصور حلاج اپنی ریاضت میں مشغول تھے، اسی دوران ایک عقیدت مند ملاقات کے لیے حاضر ہوا۔ حضرت منصور کو استغراق کے عالم میں دیکھ کر خاموشی سے بیٹھ گیا۔ اس میں اتنی جرت نہیں تھی کہ حضرت منصور حلاج کو آواز دے کر مخاطب کر سکے، چنانچہ وہ اس انتظار میں بیٹھا رہا کہ حضرت شیخ آنکھیں کھولیں تو عرض حال کرے۔ آخر بہت دیر گزر گئی مگر حضرت حسین بن منصور مراقبے کی کیفیت سے باہر نہ آئے۔ اچانک اس شخص نے ایک بہت بڑا بچھو دیکھ جو حضرت منصور حلاج کے عقب سے برآمد ہوا اور پھر آپ کے گرد چکر لگانے لگا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ شخص بے اختیار چیخ اٹھا۔ انسانی چیخ سن کر حضرت منصور حلاج نے آنکھیں کھول دیں اور اپنے سامنے بیٹھے ہوئے شخص سے فرمایا میرے بھائی تمہیں کیا تکلیف پہنچی ہے جو اس طرح چیخ رہے ہو؟ شیخ ایک بہت زہریلا اور خوفناک بچھو آپ کی عبا میں چھپ گیا ہے۔ ابھی وہ یہ شخص چیخنے کا سبب بیان کر ہی رہا تھا کہ وہ بچھو دوبارہ حضرت منصور حلاج کے عقب سے نکلا۔ وہ دیکھیے، یہ کہہ کر وہ شخص اٹھا اور اس نے غیر معمولی جسامت رکھنے والے بچھو کو مارنے کی کوشش کی۔ خبردار اسے ہاتھ نہ لگانا۔ حضرت منصور حلاج کی پرجلال آواز گونجی۔ وہ شخص رک گیا اور عرض کرنے لگا شیخ یہ ایک نہایت موذی اور زہریلا کیڑا ہے، اس کی موجودگی کے سبب کسی بھی وقت آپ کو نقصان پہنچ جانے کا احتمال ہے۔ تو کیا جانے کہ یہ کون ہے؟ حضرت منصور حلاج نے فرمایا یہ 12 برس سے ہمارا دوست ہے اور اسی طرح ہمارے گرد گھومتا رہتا ہے۔ اس شخص نے یہ واقعات دوسرے لوگوں کے سامنے بیان کیا تو بعض افراد نے بے ساختہ کہا حضرت منصور حلاج باکرامت ولی ہیں اور یہی ان کی ولایت کی پہچان ہے کہ ایک زہریلا کیڑا اپنی فطری تاثیر کھو چکا ہے۔ مگر جب مکہ معظمہ کے علماء ظاہر نے یہ بات سنی تو نہایت برہم لہجے میں کہا یہ طلسمی داستان ہے، خرافات سے لبریز ایک فسانہ ہے، فرضی باتیں ہیں، تو جھوٹ بولتا ہے۔ اس شخص نے قسم کھا کر کہا یہ سب کچھ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ علماء ظاہر نے جواب دیا تو پھر تیری نظروں کا دھوکا ہوا ہے، منصور حلاج ولی باکرامت نہیں ایک شعبدہ باز ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں سے آپ کی مخالفت کا آغاز ہوا۔ ایک دن منصور حلاج کی خدمت گاروں اور عقیدت مندوں میں ہلچل سی مچ گئی۔ وہ بات ہی ایسی تھی جب لوگوں نے حضرت منصور حلاج کو ان کے حجرہ مبارک میں تلاش کیا تو وہ غائب تھے۔ اگر عام حالات میں حضرت منصور موجود نہ ہوتے تو کوئی حیرت کی بات نہ ہوتی، مگر جب کسی کمرے کا دروازہ بند ہو اور دروازے پر ایک دربان کی طرح کئی خدمت گار حاضر ہوں اور اس کے باوجود ایک شخص اپنے کمرے سے غائب ہو جائے تو پھر حیران ہونے کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں۔ تمام مرید اور خدمت گار ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے شیخ کہاں تشریف لے گئے، مگر کسی کے پاس اس سوال کا جواب نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد لوگوں نے ایک ناقابل یقین منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حضرت حسین بن منصور شیر پر سوار تشریف لا رہے تھے۔
حاضرین سوچ رہے تھے کہ وہ خواب کی حالت میں ایک خوفناک منظر دیکھ رہے ہیں، مگر وہ خواب نہیں تھا، ایک زندہ حقیقت تھی۔ حضرت منصور حلاج شیر سے اترے اور اس درندے کو مخاطب کر کے فرمایا، بس اب تم جاؤ۔ شیر نے منصور حلاج کی طرف دیکھا، سر جھکایا اور چپ چاپ چلا گیا۔ وہاں موجود لوگوں پر شدید خوف کی کیفیت طاری تھی۔ پھر جب وہ شیر چلا گیا تو بعض خدام نے عرض کیا، شیخ یہ کیا تھا؟ حضرت حسین بن منصور حلاج نے بے نیازانہ فرمایا، مجھے ایک سفر درپیش تھا، حق تعالیٰ نے اپنے بندے کو غیب سے ایک سواری فراہم کر دی۔ اس کائنات میں جو کچھ موجود ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے اور اسی کے فضل و کرم سے ان تمام چیزوں پر سے اس کے بندوں کا حق ہے۔ پھر تم اس بات پر حیرت زدہ کیوں ہو؟ حضرت منصور حلاج کے خدمت گاروں اور عقیدت مندوں نے عوام کے سامنے اس واقعہ کو بیان کیا تو لوگوں نے بآواز بلند اقرار کیا، یہ حضرت شیخ کا منصب خاص ہے، آپ ہی اس طرح کی کرامت کا اظہار کر سکتے ہیں۔ پھر جب ذی ہوش لوگوں تک یہ خبریں پہنچیں تو ان حضرات نے بیک زبان کہا، یہ بات انسانی ذہن سے بالاتر ہے، ہمیں یقین نہیں آتا۔ بعض علماء نے اس واقعے پر رائے زنی کرتے ہوئے کہا، منصور حلاج ایک ساحر ہیں، وہ اپنی جادوگری کے کرتب دکھا کر مخلوق کے خدا کو متاثر کرنا چاہتے ہیں، مگر انہیں اپنے شعبدوں کے مظاہرے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ بہرحال یہ وہی زمانہ تھا جب حضرت منصور حلاج شدید مشقتیں اور ریاضتیں کر رہے تھے اور ابتدا ہی میں ان کی شخصیت متنازع بن گئی تھی۔ صاحبان عقیدت و خدمت انہیں ولی کامل قرار دیتے تھے اور صاحبان علم و فضل حضرت منصور حلاج کے کمالات کو مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے انہیں غیر معتبر قرار دیتے تھے۔ یہ ان لوگوں کا طرز عمل تھا جو اظہار کے سلسلے میں محتاط رویہ رکھتے ہیں۔ ان کے برعکس علماء کی وہ جماعت جو مذہب کے معاملے میں زیادہ جذباتی تھی، اس نے کھلے الفاظ میں حضرت منصور حلاج کو ساحر اور شعبہ باز قرار دے دیا۔ الغرض مکہ معظمہ میں 1 سال گزارنے کے بعد حضرت منصور حلاج بغداد واپس تشریف لائے تو ان کی حالت ہی بدلی ہوئی تھی۔ درویشوں کی ایک بڑی جماعت ان کے ہمراہ تھی اور وہ تمام درویش حضرت منصور حلاج کو اپنا مخدوم تصور کرتے تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر اہل بغداد نے اندازہ کر لیا کہ اب منصور حلاج طالب معرفت نہیں رہے بلکہ خود منصب مشیخیت پر فائز ہیں اور ولایت کے مدعی ہیں۔ حضرت شیخ جنید بغدادی اپنی علمی مجلسوں میں ہر کس و ناکس کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتے، مگر چونکہ حسین بن منصور حلاج حاضر ہوئے تھے اس لیے انہیں فوراً اجازت مل گئی۔ پھر جب منصور حلاج خانقاہ میں داخل ہوئے تو ان کے ہمراہ درویشوں کی ایک جماعت تھی اور یہ درویش اپنی حرکات و سکنات سے ظاہر کر رہے تھے کہ منصور حلاج ان کے پیشوا ہیں۔ بعض معتبر مورخین نے لکھا ہے کہ 1 سال تک مجاور مکہ رہنے کے بعد حضرت حسین بن منصور حلاج پیر و مرشد کی بارگاہ معرفت میں اس طرح حاضر ہوئے کہ ان کے چہرے، لباس اور رفتار سے مخدومانہ شان ظاہر ہوئی تھی اور خدامانہ ادا رخصت ہو چکی تھی۔ یہ حضرت جنید بغدادی کی درویشانہ تواضع تھی کہ آپ اپنے شاگرد کے ساتھ اسی محبت سے پیش آئے اور بہت دیر تک منصور حلاج سے ان کے گزشتہ حالات پوچھتے رہے۔ پھر جب حضرت جنید بغدادی نے سکوت اختیار فرمایا تو حضرت منصور حلاج نے اپنے پیر و مرشد سے معرفت کا ایک مسئلہ دریافت کیا۔ حضرت جنید بغدادی نے ان کے اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت منصور حلاج نے مختصر سے سکوت کے بعد اپنا سوال پھر دہرایا۔ اس بار بھی حضرت جنید بغدادی نے خاموشی اختیار کی اور منصور حلاج کی طرف کوئی دھیان نہیں دیا۔ حضرت منصور حلاج نے تیسری بار بھی وہی سوال کیا اور حضرت جنید بغدادی نے اسی طرح بے توجیہی کا مظاہرہ کیا۔ آخر منصور حلاج کے چہرے پر ناخوشگواری کا رنگ ابھر آیا اور وہ اپنے درویشوں کو لے کر خانقاہ سے چلے گئے۔ منصور کے جانے کے بعد کسی شاگرد نے عرض کیا، شیخ کیا حلاج کا سوال جواب طلب نہیں تھا؟ حسین کا سوال جواب طلب تھا، حضرت جنید بغدادی نے فرمایا، مگر دشواری یہ تھی کہ حسین خود مدعی بن کر آئے تھے، تحقیق و جستجو ان کا مقصد نہیں تھا۔ حضرت جنید بغدادی کے قول مبارک کی تشریح یہ ہے کہ اس واقعہ سے پہلے حضرت منصور حلاج ایک طالب کی حیثیت سے درسگاہ میں داخل ہوتے تھے، مگر اس بار ان کی آمد اور سوال کرنے کا انداز مدعیانہ تھا، یعنی وہ خود استادانہ شان کا مظاہرہ کر رہے تھے۔
حضرت جنید بغدادی کی درسگاہ سے اٹھ جانے پر بعض مورخین نے اس طرح تبصرہ کیا ہے کہ حضرت منصور حلاج اپنے مرشد حضرت جنید بغدادی سے متوحش اور آزردہ خاطر ہو گئے تھے۔ اس وحشت اور آزردگی کا ایک ہی سبب تھا کہ حضرت جنید بغدادی حسین بن منصور کے سوالوں کا جواب نہ دے سکتے تھے۔ یہ سوالات کیا تھے؟ کسی مورخ یا محقق نے اس کی نشاندہی نہیں کی، بس قیاس کے طور پر کہا جا سکتا ہے کہ عشق کے اضطراب اور خلش نے انہیں وحشت زدہ بنا دیا تھا، اور پھر اسی عالم میں وہ اپنے اساتذہ سے عجیب عجیب سوال کرتے تھے۔ ان واقعات کی روشنی میں حالات کا ایک ہی رخ سامنے آتا ہے کہ حضرت منصور حلاج اپنے پہلے استاد سہل بن عبداللہ تستری کی اجازت کے بغیر حضرت عمرو بن عثمان مکی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ ان کے اضطراب کی ابتدا تھی۔ منصور حلاج کا خیال تھا کہ وہ حضرت عمرو بن عثمان مکی کی صحبت میں سکون پا جائیں گے اور ان کی وحشت ختم ہو جائے گی، مگر یہاں پہنچ کر تو معاملہ اور بھی سنگین ہو گیا۔ 18 ماہ کی صحبت اور رفاقت بھی ان کے پیچ و تاب اور خلش کو دور نہ کر سکی۔ پھر جب حضرت منصور حلاج اور دوسرے استاد حضرت عمرو بن عثمان کی درسگاہ سے اٹھے تو مرشد کی بددعائیں ان کے ساتھ تھیں۔ اہل نظر سمجھتے تھے کہ حضرت جنید بغدادی ان کی بے قراریوں کا علاج کر دیں گے، مگر مشیت الہی نے منصور حلاج کے لیے کچھ اور ہی رقم کر لیا تھا۔ وہ اپنے تیسرے استاد اور مرشد کے آستانہ عالیہ سے بھی شدید اضطراب کے عالم میں اٹھے۔ پھر یہ خلش ایک آگ بن گئی اور حضرت منصور حلاج زندگی بھر اس آگ میں جلتے رہے۔ حضرت منصور حلاج کے صاحبزادے احمد کی روایت ہے کہ میرے والد حضرت جنید بغدادی کی درسگاہ سے نکل کر تستر چلے آئے، اور اس سفر میں میری والدہ بھی ان کے ہمراہ تھیں۔ تستر پہنچ کر حضرت منصور حلاج کو بہت زیادہ شہرت حاصل ہوئی۔ اس شہرت کی وجہ آپ کی وہ مسلسل کرامات تھیں جن کے اظہار نے عوام سے لے کر خواص تک سب کو حیرت زدہ کر دیا تھا۔ تمام معتبر کتابوں میں یہ بات درج ہے کہ حضرت منصور حلاج پر وہ زمانہ بھی گزرا ہے جب آپ لوگوں کے دلوں کی گہرائی میں چھپی ہوئی باتیں بھی بتا دیا کرتے تھے، مگر یہ دور زیادہ طویل نہیں تھا۔ لوگ تنگ کرنے لگے تو آپ نے خاموشی اختیار کر لی اور مستقبل کا حال بتانا چھوڑ دیا۔ جب آپ کی شہرت زیادہ بڑھی تو مخالفین کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا، اور حاسدوں نے بھی عجیب عجیب انداز سے آپ کو ستانا شروع کر دیا۔ تستر کے کچھ با اثر لوگوں نے ایک شخص کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ جب منصور حلاج راستے میں جا رہے ہوں تو ان کے سر پر ایک پتھر مار دیا جائے۔ الغرض وہ شخص آپ کی تلاش میں رہنے لگا۔ ایک دن حضرت منصور حلاج غسل کر کے حمام سے باہر نکلے اور اپنے گھر کی طرف جانے لگے۔ یہ ایک عام گزرگاہ تھی اور اس وقت لوگوں کا ہجوم تھا۔ وہ شخص خاموشی سے آپ کے پیچھے ہو لیا۔ پھر جب حضرت منصور حلاج اس مقام پر پہنچے جہاں انسانی بھیڑ زیادہ تھی، اس نے آپ کے سر پر ایک زوردار پتھر مار دیا۔ حضرت منصور حلاج اس بےہودگی کی توقع نہیں رکھتے تھے، اس لیے برہم لہجے میں فرمانے لگے، اے شخص، تو نے مجھے کیوں مارا ہے؟ کیا میری ذات سے تجھے کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ اجنبی شخص نے نفی میں جواب دیا، جب میں نے تجھے کوئی اذیت نہیں پہنچائی تو پھر تو نے یہ ناشائستہ اور غیر انسانی حرکت کیوں کی؟ حضرت منصور حلاج نے پوچھا۔ اس شخص نے بڑی بے شرمی کے ساتھ جواب دیا، یہ حرکت میں نے اپنے ارادے سے نہیں کی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا حکم دیا ہے۔ یہ ظالمانہ جواب سن کر حضرت منصور حلاج نے پرجلال لہجے میں فرمایا، اگر حق تعالیٰ نے تجھے اس کا حکم دیا ہے تو دوبارہ مجھے مار اور حکم کی تعمیل کر۔ وہ شخص اسے ایک دلچسپ کھیل سمجھ رہا تھا۔ اس نے حضرت منصور حلاج کو مارنے کے لیے پوری طاقت سے اپنا ہاتھ فضا میں بلند کیا، مگر وہ اپنے ارادے کو تکمیل تک نہ پہنچا سکا۔ چند لمحوں میں خون کی گردش رک گئی اور اجنبی کا ہاتھ مفلوج ہو گیا۔ حضرت منصور حلاج اپنے گھر کی طرف تشریف لے گئے اور وہ شخص تکلیف کی شدت سے چیختا رہا۔ پھر اہل تستر نے دیکھا کہ چند دنوں میں اس کا ہاتھ سوکھ کر کانٹا ہو گیا۔ حضرت منصور حلاج کی اسی قسم کی کرامات کو علماء اور مخالفین کی جماعت شعبدہ بازی اور سحری سے تعبیر کرتے تھے۔ یہ اسی زمانے کا واقعہ ہے جب حضرت حسین بن منصور تستر میں سکونت پذیر تھے۔ ایک دن درویشوں کی ایک جماعت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور مالی امداد کی درخواست کرنے لگے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ درویشوں کی جماعت حضرت منصور حلاج کی کرامات کا شہرہ سن کر تستر پہنچی تھی، اور اب وہ لوگ اپنی آنکھوں سے حضرت منصور حلاج کا روحانی کمال دیکھنا چاہتے تھے۔
بالآخر منصور حلاج مجبور ہو گئے۔ پھر آپ نے اپنے خدمتگاروں سے پوچھا، اس شہر میں ایسا کون آسودہ حال شخص ہے جو ہمارے مہمان درویشوں کی مالی ضرورتیں پوری کر سکے؟ حضرت منصور حلاج کے خدمتگار اس سوال کا جواب دینے سے قاصر رہے۔ پھر ایک خادم کھڑے ہو کر نہایت ادب سے عرض کرنے لگا، تستر میں ایک آتش کدہ ہے جہاں مجوسی لوگ قیمتی نظریں اور کچھ تحائف پیش کرتے ہیں۔ حضرت منصور حلاج کچھ دیر تک سوچتے رہے، پھر مہمان درویشوں کو مخاطب کر کے کہنے لگے، میرے ساتھ آؤ، اب یہ آتش پرست ہی تمہاری ضرورت پوری کریں گے۔ حضرت منصور حلاج کی بات سن کر درویشوں کی جماعت حیران رہ گئی۔ رات کا وقت تھا۔ حضرت حسین بن منصور اپنی خانقاہ سے باہر آئے اور آتش کدے کی طرف روانہ ہو گئے۔ درویشوں کی جماعت آپ کے پیچھے پیچھے تھی، مگر اس پر شدید حیرت اور سکوت کا عالم طاری تھا۔ مختصر یہ کہ طویل فاصلہ طے کرنے کے بعد حضرت منصور حلاج آتش کدے کے قریب پہنچے۔ دور دور تک سناٹا طاری تھا، مگر آتش کدے کے دروازے پر ایک محافظ پہرا دے رہا تھا۔ اس نے کچھ مسلمانوں کو اپنے عبادت گاہ کی طرف آتے ہوئے دیکھا تو اونچی آواز میں بولا، تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ ہم لوگ آتش کدے کے اندر جانا چاہتے ہیں۔ جواب میں حضرت منصور حلاج نے فرمایا، تم لوگ تو اپنی ظاہری حلیت سے مسلمان معلوم ہوتے ہو، پھر ہماری عبادت گاہ میں داخل ہو کر کیا کرو گے؟ آتش کدے کے محافظ نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ہم اس آگ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں جو تمہارے بقول صدیوں سے روشن ہے اور جس کے بارے میں تمہارا دعویٰ ہے کہ وہ آگ کبھی نہیں بجھتی۔ حضرت حسین بن منصور نے فرمایا، مگر اس وقت تم آگ کا مشاہدہ نہیں کر سکتے۔ آتش کدے کے محافظ نے کہا۔ حضرت منصور حلاج نے سبب پوچھا تو محافظ نے بتایا کہ آتش کدہ بند ہے، تم ہمارے لیے اپنی عبادت گاہ کا دروازہ کھول دو۔ حضرت منصور حلاج نے فرمایا، میں مجبور ہوں۔ آتش کدے کے محافظ نے کہا، اس لیے کہ معبد کی چابی میرے پاس نہیں۔ حضرت منصور حلاج نے دروازے کی طرف دیکھا جس پر ایک بھاری تالا پڑا تھا۔ پھر چابی کس کے پاس ہے؟ آتش کدے کی چابی بڑے پجاری کی تحفظ میں رہتی ہے۔ محافظ نے کہا، تمہارا بڑا پجاری کہاں ہے؟ اس سے چابی لے آؤ۔ حضرت منصور حلاج نے فرمایا، آدھی رات ہو چکی ہے، بڑے پجاری آرام کر رہے ہوں گے۔ آتش کدے کے محافظ نے کہا، ان کو اس وقت جگایا نہیں جا سکتا اور پھر اس کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تم لوگ دن کے اجالے میں کسی وقت آنا، میں تمہیں آگ کا دیدار کرا دوں گا۔ ہم لوگ طویل فاصلہ طے کر کے یہاں پہنچے ہیں۔ محافظ کا جواب سن کر حضرت منصور حلاج نے فرمایا، جب ہم نے اس قدر مشقت اٹھائی ہے تو پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم آگ کا مشاہدہ کیے بغیر واپس چلے جائیں، تو پھر مجبوری ہے۔ آتش کدے کے محافظ نے معذرت خانہ لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا، مگر ہم بفضل خدا مجبور نہیں ہیں۔ حضرت منصور حلاج نے فرمایا، اس وقت آپ ایک لمبی عبا پہنے ہوئے تھے۔ دروازے کی طرف دیکھا اور عبا کی آستین کو جھٹکا، دیکھتے ہی دیکھتے تالا کھل گیا۔ اس تالے کی ظاہری ساخت ایسی تھی کہ ایک 3-4 مزدور مل کر ضرب لگاتے تو وہ تالا بہت دیر میں ٹوٹتا۔ یہ منظر دیکھ کر آتش کدے کے محافظ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ کبھی وہ کھلے ہوئے تالے کی طرف دیکھتا اور کبھی حضرت منصور حلاج کی طرف۔ ان کی آستین کی ایک جنبش سے یہ ناقابل یقین واقعہ پیش آیا تھا، تالا کھل گیا، اب تم دروازہ کھول دو۔ حضرت منصور حلاج نے محافظ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔ محافظ پر خوف طاری تھا، وہ لرزتے قدموں سے آگے بڑھا اور اس نے اپنے معبد کا دروازہ کھول دیا۔ حضرت منصور حلاج درویش ساتھیوں کو لے کر آتش کدے میں داخل ہو گئے۔ آگ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ بھڑک رہی تھی۔ اس آگ کی کیا حقیقت ہے؟ حضرت حسین بن منصور نے محافظ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، یہ اس آگ کا حصہ ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈالے گئے تھے۔ آتش کدے کے محافظ نے حضرت منصور حلاج کے سوال کا جواب دیتے ہوئے کہا، ہم لوگ اس آگ سے برکت حاصل کرتے ہیں اور مجوسی اس آگ کو لے کر مختلف ممالک میں جاتے ہیں اور نئے آتش کدے آباد کرتے ہیں۔ یہ آگ بجھتی بھی ہے یا اسی طرح روشن رہتی ہے؟ حضرت منصور حلاج نے محافظ سے دوسرا سوال کیا۔ یہ آگ ہمہ وقت روشن رہتی ہے، محافظ نے جواب دیا۔ ہمارے بزرگوں پیشواؤں کا کہنا ہے کہ یہ آگ اس وقت بجھے گی جب زمین پر قیامت کا نزول شروع ہو جائے گا۔ حضرت منصور حلاج نے بھڑکتی ہوئی آگ پر ایک نظر کی اور محافظ سے مخاطب ہوئے، تمہاری روایتوں کے مطابق کیا کوئی ایسا شخص ہے جو اس آگ کو بجھانے کی قدرت رکھتا ہے؟ ہم نے اپنی کتاب میں پڑھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سوا کوئی ہستی اس آگ کو بجھانے کی طاقت نہیں رکھتی۔ آتش کدے کے محافظ نے جواب دیا۔ حضرت منصور حلاج نے دوبارہ آگ پر نظر کی اور اپنی آستین کو جھٹک دیا۔
دوسرے ہی لمحے وہ بھڑکتی ہوئی آگ بجھ گئی اور حضرت حسین بن منصور کے ہمراہ آنے والے درویش حیرت زدہ رہ گئے۔ یہ منظر دیکھ کر آتش کدے کا محافظ چیخنے لگا، قیامت آ گئی، قیامت آ گئی۔ حضرت منصور حلاج نے محافظ سے پوچھا، تو کس قیامت کی بات کر رہا ہے؟ وہی قیامت جسے ایک دن آنا ہے۔ محافظ کی چیخوں میں اضافہ ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ وہی قیامت کی گھڑی ہوگی جب مشرق و مغرب میں مجوسیوں کی آگ بجھا دی جائے گی۔ تمہارا عقیدہ کچھ بھی ہو مگر ہمارے نزدیک ابھی قیامت نہیں آئی۔ حضرت منصور حلاج نے محافظ کی چیخیں سن کر فرمایا، کیا اس آگ کو دوبارہ روشن کیا جا سکتا ہے؟ اس ذیل میں تمہاری کتابیں کیا کہتی ہیں؟ ہماری کتابوں میں واضح طور پر تحریر ہے کہ اس آگ کو وہی شخص دوبارہ روشن کر سکتا ہے جو اسے بجھانے کی قدرت رکھتا ہو۔ آتش کدے کے محافظ نے خوف و دہشت سے لرزتے ہوئے کہا، پھر تم اس شخص کو پکارو جو بجھی ہوئی آگ کو روشن کر سکے۔ یہ کہہ کر حضرت منصور حلاج واپس جانے لگے۔ آتش کدے کے محافظ نے گھبرا کر حضرت حسین بن منصور کا دامن پکڑ لیا اور گریہ زاری کرنے لگا، یہ آگ تمہارے ہی ایک اشارے سے بجھی تھی اور تم ہی اسے دوبارہ روشن کر سکتے ہو۔ حضرت منصور حلاج محافظ کی آہ و فغاں سن کر خاموش رہے۔ آتش کدے کا محافظ زار و قطار رو رہا تھا۔ آخر حضرت منصور حلاج نے فرمایا، تیرے پاس کوئی ایسی چیز ہے جو ان درویشوں کو پیش کی جا سکے؟ ہاں، میرے پاس دیناروں سے بھرا ہوا ایک صندوق ہے۔ آتش کدے کے محافظ نے کہا، تو پھر وہ صندوق اٹھا لا اور میرے مہمانوں کی خدمت میں پیش کر دے۔ حضرت حسین بن منصور نے فرمایا، تو پھر میں تیرے محبت کی بجھی ہوئی آگ کو دوبارہ روشن کر دوں گا۔ محافظ خوشی خوشی دوڑتا ہوا گیا اور صندوق اٹھا لایا۔ واقعتاً وہ دیناروں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے سوا موبد میں کوئی ایسی چیز موجود نہیں جو تمہارے مہمانوں کو پیش کی جا سکے۔ محافظ نے معذرت کرتے ہوئے کہا، بس یہ دینار کافی ہیں۔ حضرت منصور حلاج نے فرمایا اور اپنا ہاتھ فضا میں بلند کر کے آستین کو جھٹک دیا۔ مجوسیوں کے موبد کی آگ اسی شدت کے ساتھ دوبارہ بھڑکنے لگی۔ یہ منظر دیکھ کر آتش کدے کا محافظ حضرت منصور حلاج کے قدموں میں گر پڑا اور نہایت عاجزانہ لہجے میں شکریہ ادا کرنے لگا۔ درویشوں پر شدید حیرت و سکوت کا عالم طاری تھا۔ وہ اس واقعے کو اپنے کسی خواب کا حصہ سمجھ رہے تھے۔ ان تمام دیناروں کو سمیٹ لو، تمہاری ضرورت پوری ہو گئی، حضرت منصور حلاج نے اپنے مہمان درویشوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اور آتش کدے سے باہر نکل آئے۔ حضرت منصور حلاج نے آتش پرستوں پر یہ بات ثابت کر دی تھی کہ وہ جس آگ کو خدا سمجھ رہے تھے ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ مرد مومن کی ایک جنبش چشم اس آگ کو نہ صرف بجھا سکتی ہے بلکہ اسے روشن بھی کر سکتی ہے۔ یہ حضرت منصور حلاج کی ایک عظیم الشان کرامت تھی جسے تصوف کے دشمنوں نے شعبدہ بازی اور جادو سے تعبیر کیا ہے۔ شعبدہ بازی محض نظر کا فریب ہوتا ہے۔ دنیا کا کوئی شعبدہ باز نہ آگ روشن کر سکتا ہے اور نہ اسے بجھا سکتا ہے۔ یہ حضرت منصور حلاج کا تصرف روحانی تھا جس نے آتش کدے کے محافظ کو حیران و عاجز کر دیا تھا۔ خرق عادت یا کرامت اسے کہتے ہیں جس کے اظہار پر عام انسان قادر نہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اکثر اہل دانش اور علماء ظاہر کسی ولی کی کرامت کو تسلیم نہیں کرتے۔ یہ لوگ اپنی ذہنی رسائی کے مطابق کمال روحانی کا انکار کرتے ہوئے منطق و استدلال کا سہارا لیتے ہیں اور عوام الناس کو یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کرامت حقیقت نہیں محض افسانہ طرازی ہے۔ بعض انتہا پسند اپنے انکار میں شدت پیدا کرنے کے لیے کرامت کو جادوگری کا نام دے دیتے ہیں اور انہیں یہ احساس تک نہیں ہوتا کہ وہ ایک مسلمان بزرگ پر کفر کا الزام عائد کر رہے ہیں، کیونکہ جادو حرام ہے اور اس کا کرنے والا کافر۔ جب حضرت منصور حلاج کی کرامات کا شہرہ عام ہوا تو کچھ مخالفین نے انہیں بھی ساحر قرار دے دیا۔ آتش کدے کی آگ بجھا دینے کا واقعہ اس قدر مشہور ہوا کہ عام لوگ حیرت زدہ رہ گئے اور بے اختیار پکار اٹھے، حضرت منصور حلاج ایک ولی کامل ہے اور ان کی عارفانہ شان یہ ہے کہ ایک اشارے سے آتش کدے کی آگ بجھ گئی اور انہی کے دست مبارک کی جنبش نے بجھی ہوئی آگ کو دوبارہ روشن کر دیا۔ علماء کا ایک مخصوص گروہ جو حضرت منصور حلاج سے بہت زیادہ ناراض تھا، اس کے نزدیک حضرت حسین بن منصور ساحر تھے۔ آتش کدے کے حوالے سے ان علماء نے نہایت سخت لہجے میں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اس شخص کی جادوگری میں اگر اسی طرح اضافہ ہوتا رہا تو مخلوق خدا ایک نئے فتنے میں مبتلا ہو جائے گی۔ خیر، یہ تو مخالفین کا حال تھا۔
مگر چند لوگ جو حضرت منصور حلاج سے اپنی بے پناہ عقیدت کا دعویٰ کرتے تھے، انہوں نے حضرت حسین بن منصور کی عظمت و تکریم میں اس قدر غلو کیا کہ نہ صرف بات الجھ کر رہ گئی بلکہ ایک نئے فتنے کی بنیاد بھی پڑ گئی۔ یہ مخصوص افراد جو ہمہ وقت حضرت منصور حلاج کے ساتھ رہا کرتے تھے، آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کرامتوں کے ایک نئے انداز کے ساتھ عوامی حلقوں میں پیش کرنے لگے۔ ان میں سے بعض لوگ اس وقت بھی موجود تھے جب حضرت منصور حلاج نے اپنی آستین کی جنبش سے آتش کدے کا آہنی قفل کھول دیا تھا اور مجوسیوں کی عبادت گاہ کے اندر داخل ہو کر اس قندیل کو بجھا دیا تھا جس سے دنیا بھر کے آتش پرست استفادہ کرتے تھے۔ حضرت منصور حلاج کے ان مخصوص عقیدت مندوں نے آتش کدے کے محافظ کی گفتگو کو بنیاد بنایا اور پھر ایک نیا ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ بعض مورخین نے جو تحقیق کے میدان میں اعتبار کا درجہ رکھتے ہیں، حضرت منصور حلاج کے خلاف الزامات کی ایک طویل فہرست تیار کی ہے۔ اس الزامات میں شعبدہ بازی اور ساحری کے ساتھ یہ الزام بھی نمایاں ہے کہ حضرت منصور حلاج مہدی ہونے کا دعویٰ بھی کرتے تھے۔ بعض مورخین نے واضح طور پر لکھا ہے کہ حضرت منصور حلاج اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی تشبیہ دیا کرتے تھے۔ جب حسین بن منصور سے دریافت کیا گیا کہ تم عیسیٰ علیہ السلام ہو یا مہدی ہو، تو حضرت منصور حلاج نے فرمایا، معاذ اللہ، یہ تو مجھ پر ایک سنگین تہمت ہے۔ میں تو ایک گناہ گار عاجز بندہ ہوں۔ اس کے سوا میرا کوئی کام نہیں کہ میں اپنے رب کی پاکی بیان کرتا ہوں اور صبح شام اسی کی عبادت کرتا ہوں۔ حضرت حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ واشگاف الفاظ میں اپنے آپ کو اس الزام سے بری الذمہ قرار دیتے تھے، مگر مخالفین نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات سے ایک ایسے عمل کو وابستہ کر دیا جو کھلا ہوا کفر تھا۔ آخر اس الزام کی کیا حقیقت ہے کہ حضرت منصور حلاج کا انکار کر رہے ہیں اور لوگ اپنی ضد پر قائم ہیں کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے اور مہدی علیہ السلام تھے؟ دراصل واقعہ یہ تھا کہ جب حضرت منصور حلاج نے آتش کدے کے محافظ سے پوچھا کہ اس آگ کو بجھانے اور روشن کرنے والا کوئی شخص ہے، تو محافظ نے اپنی کتابوں کے حوالے سے کہا تھا کہ اس آگ کو صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی بجھا سکتے ہیں اور وہی اسے دوبارہ روشن کر سکتے ہیں۔ محافظ کا یہ دعویٰ سن کر حضرت منصور حلاج نے اپنی کرامت کا اظہار کیا۔ نتیجتاً مجوسیوں کے معبد کی آگ بجھ بھی گئی اور دوبارہ روشن بھی ہو گئی، اور اس واقعے کے رونما ہونے کے بعد دو ہی صورتیں سامنے آتی ہیں۔ یا تو آتش کدے کا محافظ حضرت منصور حلاج کے سامنے خم ہو گیا اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کی بزرگانہ شان کا اعتراف کرنے لگا کہ آپ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، معاذ اللہ، اور اس کی منطقی وجہ یہ ہے کہ آتش پرستوں کی کتاب میں صاف صاف لکھا گیا ہے کہ آگ کو صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی بجھا سکتے ہیں۔ پھر جب محافظ نے آگ بجھانے والے کو دیکھا تو اپنے مذہبی عقیدے کے مطابق حضرت منصور حلاج کو ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سمجھ بیٹھا۔ مختصراً یہ کہ اس الزام کی ایک بنیاد موجود ہے، مگر اس معاملے میں حضرت منصور حلاج بے قصور تھے۔ اپنے کیف و جذب کے باعث انہیں خبر ہی نہیں تھی کہ ان کے گرد کیسی خوفناک سازش کا جال بچھایا جا رہا ہے۔ حضرت منصور حلاج کے بعض مرید تو سخت جاہل اور بے خبر تھے، یا پھر نہایت عیار و مکار کہ ایک عاشق جاں باز کو رسوا کرنے کے لیے انتہائی شرمناک منصوبہ تیار کر رہے تھے۔ الغرض حضرت منصور حلاج تستر کے باشندوں کی اس جاہلانہ عقیدت سے بیزار ہو کر بصرہ تشریف لے گئے۔ بصرہ پہنچ کر حضرت منصور حلاج عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گئے۔ یہاں بھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مجاہدات اور مشقتوں کا وہی عالم تھا کہ دیکھنے والے حیران رہ جاتے۔ صوفیہ آپ کی ریاضتوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے اور برملا اپنی رائے کا اظہار کرتے۔ منصور حلاج ایک عاشق جاں سوز ہیں۔ عشق کی تپش اور حرارت ان کے جسم و جاں کو جلائے ڈالتی ہے اور اسی وجہ سے ان پر جذب و کیف کا غلبہ ہے۔ اس کے برعکس بصرہ کے علماء ظاہر کا وہی فتویٰ تھا کہ منصور حلاج شعبدہ بازی کے فن میں مہارت حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہیں اور فطرت کے اصولوں سے جنگ کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں۔ بے شک حضرت منصور حلاج ایک عاشق جاں باز تھے اور انہیں اس بات کی ہرگز پرواہ نہیں تھی کہ علماء ظاہر ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں۔ وہ اپنے انداز سے منزل عشق کا سفر طے کر رہے تھے۔ عشق کی سرمستی نے انہیں اس قدر بے باک بنا دیا تھا کہ وہ اپنے اساتذہ اور مرشد سے بھی عجیب عجیب سوال کرتے تھے۔ پھر جب انہیں اپنے سوالوں کے جواب نہیں ملتا تھا تو اسی اضطراب کے عالم میں شیخ کی بارگاہ سے اٹھ جاتے تھے۔ حضرت عمرو بن عثمان مکی بھی
ان کی اسی بے باکی کی وجہ سے اس قدر ناراض ہو گئے تھے کہ شدید عالم غضب میں اپنے شاگرد کو دنیا کی خوفناک ترین بددعا دے ڈالی۔ اگرچہ اس وقت حضرت جنید بغدادی حیات تھے، لیکن حضرت منصور حلاج ایک بار مرشد کے آستانے سے اٹھے تو دوبارہ اس طرف کا رخ نہیں کیا۔ بعض لوگوں نے حسین بن منصور کے اس عمل کو ان کی سرکشی سے تعبیر کیا ہے، لیکن صاحبان نظر کہتے ہیں کہ یہ منصور کی اشوکتا سری نہیں بلکہ عشق کی شوریدگی تھی جو انہیں کسی لمحے چین سے بیٹھنے نہیں دیتی تھی۔ لوگوں کا خیال تھا کہ حضرت منصور حلاج مستقل طور پر بصرہ میں سکونت پذیر ہو جائیں گے، مگر ابھی تھوڑے ہی دن گزرے تھے کہ وہ بے قرار عشق اس سرزمین سے بھی بیزار ہو گیا۔ اس نے اپنا بوریا کاندھے پر ڈالا اور بصرہ سے کسی دوسرے مقام کی طرف کوچ کر گیا۔ یہ بیزاری علماء ظاہر کے مخالفانہ طرز عمل کے سبب نہیں تھی، اب کی بار ان کے عقیدت مندوں کی انتہا پسندی نے انہیں وحشت میں مبتلا کر دیا تھا۔ الغرض حضرت منصور حلاج اہل بصرہ کے جوش عقیدت سے بیزار ہو کر دوبارہ تستر چلے گئے۔ مشہور مورخ خطیب بغدادی حضرت منصور کے بیٹے احمد بن حسین کے حوالے سے لکھتا ہے، بصرہ سے واپس آنے کے بعد میرے والد کچھ دنوں تک تستر میں مقیم رہے۔ ایک بار پھر عقیدت مندوں کا ہجوم ان کے گرد سمٹ آیا۔ وہ جدھر جاتے تھے ہزاروں انسان دست بدستہ ان کے سامنے کھڑے رہتے تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر بہت سے صوفیاء اور علماء میرے والد سے حسد کرنے لگے۔ آخر وہ ان تمام باتوں سے تنگ آ گئے اور انہوں نے صوفیانہ لباس اتار پھینکا۔ پھر اہل تستر نے میرے والد کو سپاہیانہ لباس میں دیکھا۔ اب وہ مشائخ کی صحبت چھوڑ کر عام دنیا داروں کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ پھر ایک دن میرے والد تستر روانہ ہو گئے۔ رخصت ہوتے ہوئے انہوں نے میری والدہ کو بھی نہیں بتایا کہ وہ کہاں جا رہے ہیں۔ 5 سال تک ہم سے دور رہے۔ بس لوگوں کی زبانی خبر ملتی رہی کہ میرے والد خراسان تشریف لے گئے ہیں۔ پھر کہنے والوں نے کہا کہ وہ ماورا النہر کے کنارے اس علاقے میں دیکھے گئے ہیں۔ پھر کچھ عرصے بعد یہ خبر ملی کہ وہ سجستان اور کرمان کی سیاحت میں مصروف ہیں۔ پھر بتانے والوں نے بتایا کہ میرے والد فارس میں موجود ہیں اور اپنی پرانی روش پر لوٹ آئے ہیں۔ انسانی ہجوم کے سامنے عارفانہ گفتگو کرتے ہیں، مجالس منعقد کرتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ فارس میں ان کی شہرت اس قدر بڑھی کہ لوگ انہیں عبداللہ زاہد کے نام سے پکارنے لگے۔ اسی زمانے میں انہوں نے چند کتابیں بھی تصنیف کیں۔ پھر میرے والد فارس سے اہواز چلے گئے۔ یہاں پہنچ کر انہوں نے ایک شخص کو تستر بھیجا۔ پھر اس شخص نے مجھے اور میری والدہ کو اہواز پہنچا دیا۔ یہاں میں نے اپنی آنکھوں سے ان کی مجالس دیکھیں۔ وہ لوگوں میں بے پناہ مقبولیت رکھتے تھے۔ اہواز میں میرے والد کی کشف کا یہ حال تھا کہ وہ لوگوں کے دلوں کی باتیں بتا دیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے لوگ انہیں حلاج الاسرار کہہ کر پکارنے لگے۔ پھر حلاج لقب مشہور ہو گیا۔ پھر کچھ دن بعد مجھے اہواز میں اپنے دوستوں کے پاس چھوڑ کر بصرہ تشریف لے گئے۔ پھر میں نے لوگوں سے سنا کہ بصرہ میں مختصر قیام کرنے کے بعد میرے والد مکہ معظمہ تشریف لے گئے۔ بتانے والوں نے بتایا کہ اس بار ان کا عجیب حال تھا۔ وہ ایک گڈری کے ساتھ بہت اونچا پاجامہ پہنے ہوئے تھے۔ پاجامہ گھٹنوں سے ذرا نیچے تھا تاکہ شریعت کے مطابق ستر پوشی ہو سکے۔ اس سفر میں مخلوق خدا کی بہت بڑی بھیڑ ان کے ساتھ تھی۔ بہرحال اس بار حضرت منصور حلاج کا قیام مختصر تھا۔ اب چند ماہ قیام کر کے واپس بصرہ لوٹ آئے۔ پھر 1 ماہ بعد اہواز پہنچے اور وہاں سے اپنے بیوی بچوں کو لے کر بغداد پہنچے۔ حضرت منصور حلاج کے صاحبزادے احمد بن حسین کا بیان ہے کہ سفر بغداد میں بڑے بڑے لوگ میرے والد کے ہمراہ تھے۔ حضرت منصور حلاج تقریباً 1 سال تک بغداد میں مقیم رہے۔ اس وقت بھی آپ کے پیر و مرشد حضرت جنید بغدادی زندہ تھے، مگر کسی روایت سے پتہ نہیں چلتا کہ استاد اور شاگرد میں ملاقات ہوئی ہو۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ حضرت جنید بغدادی حضرت منصور حلاج سے بدستور ناراض تھے، اور اس بات کا بھی سراغ نہیں ملتا کہ حضرت منصور حلاج نے اپنے مرشد کی ناراضگی کو دور کرنے کی کوئی کوشش کی ہو۔ مگر یہ امر اپنی جگہ طے ہے کہ حضرت جنید بغدادی نے
حضرت منصور حلاج کے بارے میں مکمل خاموشی اختیار کی اور کسی موقع پر مجمع عام یا مجلس خاص میں اپنی خفگی کا اظہار نہیں کیا۔ بغداد میں 1 سالہ قیام کے بعد حضرت منصور حلاج نے اپنے ایک دوست سے کہا، تم اس وقت تک میرے بیٹے احمد کی نگرانی کرنا جب تک میں واپس نہ آ جاؤں۔ شیخ، اب کدھر کا ارادہ ہے؟ دوست نے پوچھا۔ میرے دل میں یہ بات آئی ہے کہ میں بلاد شرک کفرستان کی طرف جاؤں اور گم کردہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ کی طرف بلاؤں، حضرت حسین بن منصور حلاج نے فرمایا۔ بلاد شرک اور کفرستان سے مراد ہندوستان ہے۔ حضرت منصور حلاج کے صاحبزادے فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے دوست کے سپرد کر کے میرے والد صاحب نامعلوم مقام کی طرف چلے گئے۔ پھر کچھ دنوں بعد خبر ملی کہ وہ ہندوستان میں موجود ہیں اور بت پرستوں کو خدائے واحد کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ حضرت منصور حلاج کے صاحبزادے احمد کا بیان ہے کہ جب میرے والد اس طویل سیاحت سے واپس آئے تو ہندوستان کے لوگ ان کے نام کے ساتھ مغیث لکھتے تھے۔ اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت منصور حلاج نے کچھ دن بت پرستوں میں رہ کر انہیں بھی اسلام کی دعوت دی تھی۔ اس تبلیغی مشن میں یقیناً کچھ ہندو مسلمان بھی ہوئے ہوں گے، کیونکہ حضرت منصور حلاج کی کرامات نے مشرکوں اور دیوتاؤں کے پجاریوں کو بھی متاثر کیا ہوگا، جس کے نتیجے میں وہ اپنا آبائی مذہب ترک کر کے حلقہ اسلام میں داخل ہوئے ہوں گے۔ بہرحال جب حضرت منصور حلاج اس طویل سفر سے واپس آئے تو مختلف علاقوں کے لوگ انہیں مختلف ناموں سے یاد کرتے تھے۔ چین اور ترکستان کے لوگ انہیں مقید کہتے تھے، خراساں کے باشندے ممیز کے نام سے یاد کرتے تھے اور فارس کے لوگ انہیں ابو عبداللہ زاہد کہتے تھے۔ حضرت منصور حلاج چین اور ترکستان کے لوگوں میں مقید کے لقب سے مشہور تھے۔ یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے اور واضح طور پر اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے ایک اسم مقدس ہے۔ مقید کے معنی ہے توانا، روزی دینے والا اور حاضر۔ ممکن ہے حضرت منصور حلاج کے مخالفین نے انہی القاب سے دھوکہ کھایا ہو اور ان پر اپنی پرستش کرانے کا الزام عائد کر دیا ہو۔ بہرحال کچھ بھی ہو، حضرت منصور حلاج برسر عام اس الزام کو جھٹلایا کرتے تھے۔ الغرض حضرت منصور حلاج کی بے قراریوں اور وحشتوں میں اضافہ ہوتا رہا۔ وہ منزل عشق کے قریب تر ہوتے جا رہے تھے اور اہل دنیا انہیں مختلف زاویوں سے دیکھ رہے تھے۔ اکثر عقیدت مند ولی کامل سمجھتے تھے، مگر بعض ماننے والوں نے انہیں خدا کا درجہ دے دیا تھا۔ دوسری طرف مخالفین کے اعتراضات میں اور زیادہ شدت پیدا ہو گئی تھی۔ پہلے بات شعبدہ باز اور جادوگر تک محدود تھی، اب انہیں کافر و زندیق بھی کہا جانے لگا تھا۔ مخلوق خدا کا یہی وہ رویہ تھا جس نے حضرت منصور حلاج کے اضطراب کو انتہا تک پہنچا دیا تھا۔ پھر ایک ایسا عجیب واقعہ پیش آیا کہ جس کی گونج دربار خلافت میں بھی سنائی دینے لگی۔ بات یوں ہوئی کہ عباسی خلیفہ مقتدر باللہ کا حاجب ابن نصر قشوری بیمار ہوا۔ طبیب خاص کو طلب کیا گیا۔ اس نے ابن نصر کا معائنہ کیا، مرض تشخیص کیا اور اس کے ساتھ ہی دوا بھی تجویز کر دی۔ ابن نصر قشوری نے طبیب خاص کا نسخہ استعمال کیا، مگر اسے کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا۔ درباری حکیم کو دوبارہ طلب کیا گیا۔ اس نے ایک بار پھر حاجب کا معائنہ کیا اور نئی دوا تجویز کرتے ہوئے کہا، امیر، اس مرض میں سیب کھانا بہت مفید ہوتا ہے، مگر میں نے سیب اس لیے تجویز نہیں کیا کہ یہ موسم سیبوں کا نہیں ہے۔ پھر بھی اگر کہیں سے سیب مل جائے تو آپ بہت جلد صحت یاب ہو جائیں گے۔ ابن نصر قشوری نے اپنے خدمت گاروں کو حکم دیا کہ وہ بغداد کے گوشے گوشے میں سیب تلاش کریں۔ خدام نے اپنے امیر کے حکم پر بغداد اور اس کے مضافات کا ایک ایک چپا چھان مارا، مگر سیب کہیں نہیں ملا۔ آخر ایک خدمت گار نے ابن نصر قشوری سے عرض کیا، امیر، میں یہاں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو ہر حال میں سیب فراہم کر سکتا ہے۔ وہ کون ہے؟ ابن نصر قشوری نے حیران ہو کر پوچھا۔ بغداد میں ایک درویش منصور حلاج ہیں جو آپ کی اس خواہش کو بحسن خوبی تکمیل تک پہنچا سکتے ہیں، خدمت گار نے کہا۔ اس کے باوجود کہ یہ موسم سیبوں کا نہیں ہے، ابن نصر قشوری بدستور حیران تھا۔
دنیا کے کسی مقام پر تو سیبوں کا موسم ہوگا، خدمتگار نے عرض کیا۔ منصور حلاج دنیا کے دور دراز کے علاقے سے بھی سیب لے آئیں گے۔ مجھے یقین نہیں آتا، مگر پھر بھی ایسے شخص کو دیکھنا چاہتا ہوں، ابن نصر کشوری نے پرتجسس لہجے میں کہا۔ پھر جب ابن نصر نے خدمتگار نے حضرت منصور حلاج سے اس واقعے کا ذکر کیا تو آپ نے فرمایا، چلو میں خود ہی ابو نصر کی عیادت کو چلتا ہوں۔ حضرت منصور حلاج اپنی اسی شان قلندرانہ کے ساتھ خلیفہ مقتدر باللہ کے محل میں داخل ہوئے۔ قصر خلافت کے مکینوں نے بڑی حیرت سے اس گڈری پوش درویش کو دیکھا۔ اس وقت ابن نصر قشوری کی عیادت کے لیے بڑے بڑے عمائدین شہر میں موجود تھے۔ امیر، تم جانتے ہو کہ تمہیں بے موسم پھل کی خواہش ہے، حضرت منصور حلاج نے ابن نصر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔ میں بھی یہی کہتا ہوں، ابن نصر قشوری نے عرض کیا، مگر میرے اس خدمتگار کو آپ کے ساتھ بہت حسن ظن ہے۔ حاضرین بھی بڑی حیرت سے اس مرد درویش کو دیکھ رہے تھے، جس کا لباس بہت بے ترتیب تھا۔ ابن نصر قشوری کی بات سن کر حضرت حسین بن منصور حلاج نے اپنا دایاں ہاتھ فضا میں بلند کر دیا۔ پھر دوسرے ہی لمحے آپ کے دست مبارک میں ایک تر و تازہ سیب موجود تھا۔ حضرت منصور حلاج کی اس کرامت پر ابن نصر قشوری کے ساتھ حاضرین بھی حیرت زدہ رہ گئے۔ پھر وہاں موجود ایک معزز شخص نے اس مرد درویش سے پوچھا، جب اس پھل کا موسم ہی نہیں ہے تو پھر آپ یہ سیب کہاں سے لائے؟ جنت سے، حضرت منصور حلاج نے بے نیازانہ فرمایا۔ روایت ہے کہ حاجب ابن نصر قشوری اور دیگر حاضرین نے حضرت منصور حلاج کے برجستہ جواب کو ان کے فعل سے بھی زیادہ عجیب سمجھا۔ اس واقعے کے بعد ابن نصر قشوری حضرت منصور حلاج کی بزرگی کا قائل ہو گیا اور اس کے ساتھ ہی قصر خلافت میں ایک شور سا مچ گیا۔ عباسی خلیفہ مقتدر باللہ کے خاندان کے کچھ لوگ اور بہت سے با اثر افراد آپ کے حلقہ عقیدت میں شامل ہو گئے۔ اسی طرح حضرت منصور حلاج سے اور بھی کئی کرامات منسوب ہیں۔